علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت کووڈ-19 جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایجوکیشن جو ہے وہ طبقہ بھی اس وقت اس کی لپیٹ میں ہے۔ پوری دنیا میں جو یونیورسٹیز، اسکول، کالجز جو ہیں وہ بند ہیں اور آن لائن جو ہے وہ تدریسی جو نظام ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اگر ہم بات کریں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو کچھ اس میں اقدامات کیے، پھر اسکولز کالجز میں جو کچھ ہو رہا ہے، مختلف طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بورڈز کے ساتھ بھی چیئرمین جو ہے ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی اور پھر امتحانات فائنلی جو ہے وہ کینسل ہوئے۔ ہائر ایجوکیشن نے باقاعدہ طور پر 1 جون سے یہ کہا تھا کہ آن لائن کلاسز بھی ہوں گی، آن لائن ایگزام ہوں گے۔ اس کے بعد ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے کچھ تحفظات بھی ہیں، مختلف یونیورسٹیز کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس آئے دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ HEC کے سامنے احتجاج بھی ہوتا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں ڈسٹنس لرننگ کی حوالے سے اگر ہم بات کریں، بلکہ ایشیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور ایجوکیشن جو ہے وہ کسی بھی نیشن کے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے تقریباً جو 1.4 ملین اسٹوڈنٹس ہیں ڈسٹنس لرننگ میں جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اسپیشلی اس وقت، کیونکہ ویسے بھی ایک سوشل ڈسٹنس بھی رکھا جاتا ہے، اور اس وقت آپ نے ٹائم دیا۔ کووڈ-19 کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو شاید بہت عرصے تک اس کو تسلیم کرنے سے قاصر رہا، اور آج ہم جو بخت رہے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ جی ستی صاحب، اس کووڈ پہ تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک حقیقت ہے، اور میرے ایون بہت کلوز کئی دوست عزیز میرے محسن بزرگ، ان کو بھی اس وبا کا سامنا کرنا پڑا، وہ بیمار رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ڈینائل فیز سے اور ڈینائل موڈ سے باہر آ کے ہمیں اس کو کنفرنٹ کرنا ہے، جیسے حکومت پاکستان بھی کہتی ہے۔ میں اس میں ایک صرف یہ ایڈ کرتا ہوں کہ جیسے ایک سلوگن ہے کہ اس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، میری گزارش یہ ہے کہ اس کے ساتھ احتیاط بھی کرنی ہے، کیونکہ ایک ایسی وبا جس کی فی الحال کوئی دوائی نہیں ہے، جس کی کوئی اس کے لیے فی الحال کنٹرول میکانزمز نہیں ہیں، تو ہم اپنی احتیاط سے ہی اپنی جان بھی بچا سکتے ہیں اور دوسروں کی جان بھی بچا سکتے ہیں۔ اور یہ جو بات آپ نے کی، ہم بھی یہاں پہ یونیورسٹی میں، چونکہ میرے پاس پاکستان کے طول و عرض سے بچے بعض اوقات آتے ہیں، تو ان میں بھی ابھی بھی یہ ڈینائل موڈ میں ہیں، اور ہم نے تو بڑی سختی سے یہ پابندی لگا کی ہے کہ مین گیٹ سے کوئی بھی، آپ بھی تشریف لائے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا گیٹ پہ ہم نے سارے پریکاشنری میجرز لیے ہیں، یونیورسٹی کے اندر لیے ہیں کہ ہم لوگوں کی صحت کا خیال کریں، باقی ساری باتیں اس سے آگے چلتی ہیں۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس ڈینائل فیز میں رہنا چاہیے، اور ہمیں احتیاط کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور آنے والے دنوں میں بھی اس وبا سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور بہرحال اس کے لیے جو بھی میجرز لیے جانے چاہیے وہ بھی میں سمجھتا ہوں ضرور لینے چاہیے۔ دوسرا ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی بتائیے کہ ایک تو کیونکہ آپ کا ہر سمیسٹر میں ایک انٹیک ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا، تو اس وقت کیونکہ جون جو ہے مڈ جون ہے، اور اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس، ان کی آن لائن کلاسز، اور پھر نیکسٹ سمیسٹر وہ آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا؟ ستی صاحب، الحمدللہ میں نے جب اس یونیورسٹی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا بطور ادارے کے سربراہ کے نومبر 2018 میں نے جوائن کیا تھا اس یونیورسٹی کو۔ میرا ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے، میرا جو سبجیکٹ ہے، میں کمپیوٹنگ کا پروفیسر ہوں، اور میری ایک پچھلے بہت عرصے سے کم از کم 10-12 سال سے ایک جو ایفرٹ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح سے ہم اپنے ایجوکیشنل انوائرمنٹس میں لے کے آئیں جس سے ہم لرننگ ایکسپیرینس کو بہتر کر سکیں، ہم اپنے نظام کو بہتر کر سکیں۔ اور اسی سلسلے میں پہلے بھی کام کرتا رہا۔ جب میں نے اس یونیورسٹی کو دیکھا آ کے، تو یہاں پہ میں نے محسوس کیا کہ بہت گنجائش موجود ہے، بلکہ ضرورت موجود ہے کہ ہم ایک ایسی یونیورسٹی ہیں جو پاکستان کے طول و عرض میں موجود ہے، جہاں پہ 13-14 لاکھ بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، تو اپنی ان سارے پروسیسز کی ایفیشنسی اور ایفیکٹونیس بہتر کرنے کے لیے بہرحال ہمیں ٹیکنالوجی کو ایز وہیکل یوز کرنا چاہیے۔ اور ہم نے مارچ 2018-19 میں ہم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پالیسی اپروو کی، بہت سارے لوگوں سے مشاورت کے بعد، ایون انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مشاورت کے بعد، جس میں ہم نے آٹم 2019 کا جو داخلہ کیا تھا، اس میں ہم نے ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے سے اپنے ایم فل پی ایچ ڈی کے پروگرام پہلی فیز میں اس سے شفٹ کیے تھے، اور اسپرنگ 2020 سے ہم اپنے ایم اے کے پروگرامز اس پہ آلریڈی شفٹ کرنا ہمارے پلان کا حصہ تھا۔ ہم نے بہت ساری آٹومیشن اور ڈیجیٹل جو ایک کہہ لیں پورٹلز اویلیبل ہو سکتے ہیں، وہ ہم نے یونیورسٹی میں انیکٹ کر لیے ہوئے تھے۔ الحمدللہ اس
سچویشن میں آنے کے بعد ہم نے اس پہ زیادہ تیزی سے پیش رفت بھی کی جو چیزیں اور مکمل ہونے والی تھیں. آٹم 2019 کے لیے تو ہم چونکہ اسیسمنٹ کا ہمارا فی الحال میکنزم 100% ایوالو نہیں ہوا تھا, سو ہم نے اس کو اڈیپٹ کیا کہ ہم نے ایک کمپریہنسو کورس ورک ڈیزائن کیا ہے. کچھ اسائنمنٹس ہم اسی طرح سے جیسے بچے پہلے جمع کرواتے تھے وہ LMS کے ذریعے یا پوسٹ کے ذریعے سے ہم لے رہے ہیں, اور باقی ہم نے ایگزام کی جگہ پہ ایک کمپریہنسو کورس ورک ڈیزائن کیا ہے, بلکہ جو ان دنوں میں انشاءاللہ اب ڈسپیچ ہونا شروع ہو جائے گا. اور ہم اپنے اسی پورے ریجنل نیٹ ورک کے ذریعے سے ان پھر کورس ورک کو ایویلویٹ کریں گے, اس کی ایک ہم نے پرسنٹیج طے کی ہے, اور اسٹوڈنٹس کو ایوارڈ کر کے گریڈز ان کا رزلٹ انشاءاللہ اناؤنس کریں گے. یعنی پہلے جس طریقے سے کیونکہ مینول سسٹم موجود تھا اس میں جس طرح کی کمپلینٹس موجود تھیں, ایک تو ڈیلے ہوتا تھا موسٹلی, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایک تو وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. دوسرا جو ہے وہ کیونکہ آپ کا پہلے سے ہی ایک ڈسٹینس لرننگ ہے, اب بھی میکسیمم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ورکشاپس جو ہوا کرتے تھے وہ نہیں ہوئی, یا مزید کچھ ڈسٹینس لرننگ پہ جو اسٹوڈنٹس آ سکتے تھے وہ نہیں آ رہے. اس کے لیے ابھی آپ نے کیا لی؟ دیکھیے میں نے جیسے گزارش کی نا کہ یونیورسٹی کا اپنا ایک بہرحال بڑا مربوط نظام تھا, لیکن وہ سارا کم و بیش مینول آپریشنز پہ چل رہا تھا. ہم پرنٹنگ پریس میں چیزیں پرنٹ کرتے ہیں, لرننگ مٹیریل پرنٹ کرتے ہیں, کوریئر کے ذریعے پاکستان پوسٹ کے ذریعے سے بھجواتے ہیں, 70-80 ہزار ٹیوٹرز انگیج کرتے ہیں ہم, اور ان کے ذریعے سے ہم اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ اور ٹیوٹرنگ کا کام انجام دیتے ہیں. اس کو ہم نے گریجولی ڈیجیٹائز کیا ہے, اس کو ہم نے گریجولی ٹیوٹر ہائرنگ کا پورا پروسیس ہم نے زیادہ ٹرانسپیرنٹ کر دیا ہے, اور ایک بالکل فلی آٹومیٹڈ انداز میں اسٹوڈنٹ کی رجسٹریشن ہوتی ہے, ٹیوٹرز کی رجسٹریشن ہوتی ہے, ان کی ایلوکیشن ہوتی ہے. لرننگ مینجمنٹ سسٹم ایک کمپریہنسولی ڈیزائنڈ پھر فیسلٹی تھی. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو بالکل اکراس دا ہاریزونٹلی اسپریڈ نہیں کیا. ایک تو ہم اس کو فیزز میں لے کے جا رہے ہیں, جیسے میں نے کہا پہلے ہم نے MPhil PhD کے پروگرام اس پہ شفٹ کیے, اس کے بعد اسپرنگ 2020 سے ہم نے پاکستان کے 17 ریجنز میں بیسیکلی اس کو صرف رول آؤٹ کیا, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ پاکستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جس میں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی بہت پور ہوگی. تو ہم نے دونوں سسٹم پیرلل ہم لے کے چل رہے ہیں. جن علاقوں میں ٹیکنالوجی کو ایز وہیکل یوز کرتے ہوئے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے سے ہم ورکشاپس کنیکٹ کر سکتے ہیں, لرننگ مٹیریل بھیج سکتے ہیں, پہلی فیز پہ ہم اس پہ جا رہے ہیں. اور جن علاقوں میں دور افتادہ علاقے ہیں, بلوچستان کے ہیں فرض کیجیے, اسی طرح سے ٹرائبل ایریاز ہیں ہمارے, کچھ ساؤتھ پنجاب کے ایریاز ہیں, انٹیریئر سندھ ہے, ہم وہاں پہ اسی طرح سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ان ریجنز کو, اور وہاں پہ ہم لرننگ مٹیریل اسی طرح سے کنونشنل مینس پہ بھیج رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹ کی تعلیمی ضروریات انشاءاللہ ضرور اسی طرح سے پوری کرتے رہیں گے. ابھی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے نوٹ بھی کیا کہ ہائر ایجوکیشن کے سامنے کچھ مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہی احتجاج کرتے ہیں کہ ان کے اسپیشلی اگر بلوچستان کے ایریاز کی بات کریں, DIG میں بات کر رہا تھا, وہاں کے DI خان کے لوگ آئے ہوئے تھے, اور ایون گلگت بلتستان اور AJ کے, وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. یعنی آپ کیونکہ آپ کے بھی بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت, آپ پیرل سسٹم میں یعنی مینول سسٹم کے ذریعے ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں, آپ فیوچر میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس تو آپ ایک طرف آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا ایک اسٹوڈنٹ جو جس کے پاس تمام مٹیریل ڈیفینیٹلی وہ انٹرنیٹ موجود ہوگا, دوسری طرف اسٹوڈنٹ مینول اسٹڈی کرے گا, تو اس میں کتنا ایک فرق ہوگا اور کب تک یہ ختم ہو جائے گا؟ ستی صاحب گزارش یہ ہے کہ جو معروضی حالات ہیں ہمیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز بنانی چاہیے. جو بچے احتجاج کر رہے ہیں, میں ایک پہلو اس کے احتجاج کا میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں. اگر اسٹوڈنٹس کو یہ کنسرن ہے کہ ان کا لرننگ مٹیریل انہیں اویلیبل نہیں ہو سکتا, اگر اسٹوڈنٹس کا کنسرن ہے کہ انہیں پڑھانے والے اساتذہ کرام انہیں اس طرح سے نہیں پڑھا پائیں گے جب ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پڑھا رہے ہیں, چونکہ وہاں پہ ٹیکنالوجی کی ایکسیس ویک ہے, پھر اس سے زیادہ خدشہ بچوں کو یہ ہے کہ امتحان کس طرح سے لیا جائے گا, کہ ہمارے گریڈز خراب ہو جائیں گے, ہمارے GPS خراب ہو جائیں گے. میں اس حد تک ان کی ان اپریہینشن سے تو اتفاق کرتا ہوں, ان کی ریزرویشن سے بھی اتفاق کرتا ہوں. سو ہمیں بہرحال اس کو جیسے میں نے کہا, میں نے اس کو گریجولی اسپریڈ کر رہا ہوں, اور میں ہر اس سیگمنٹ آف سوسائٹی اور سیگمنٹ آف اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے ان کی لرننگ بھی کمپرومائز نہ ہو اور ان کو یہ والی سہولتیں بہم پہنچائی بھی جا سکے. لیکن ایک ساتھ ہی گزارش بھی کرتا ہوں, ہم ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں ہیں, یہ کسی کی نالائکی, کسی کی کوتاہی سے ہم پہ نہیں وارد ہوئی. یہ ایک سچویشن ہے جو پوری دنیا میں ہے, پوری دنیا میں لوگ آن لائن گئے ہیں. انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی اور ایون گیجٹس کی شارٹیج کا المیہ یونیورسٹی میں جو پڑھنے والے طلبہ طالبات ہیں ان کا US میں بھی ہے. میں نے کچھ کالیگ سے US میں بات کی, یونیورسٹیوں نے ایون لیپ ٹاپس بچوں کو مہیا کیے. بہت سارے علاقوں میں ایون ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی بہت اچھی نہیں ہے, چونکہ وہاں پہ بینچ مارکس ڈفرینٹ ہیں.
یہ کہتے ہوئے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ان طلبہ طالبات سے بھی کہ ہم اس ایکسٹراڈنری سچویشن میں ہمیں دونوں کو ایک ایک قدم آگے آ کے اس سچویشن کو کنفرنٹ کرنا ہے. یونیورسٹیاں اور حکومت پاکستان جو کچھ کر رہی ہے وہ ان طلبہ طالبات کا تعلیمی وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کر رہی ہے, وہ ان کو خدا نخواستہ پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں ہمیں اس میں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہہ کے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حد تک ممکن ہے طلبہ و طالبات کو بھی کچھ حد تک ایفرٹ کر کے کمپرومائز کر کے, میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں ہاسٹل بند ہیں, وہ کسی اور جگہ پہ آ کے رہ نہیں سکتے بچے, میں نے ہاسٹل بند کیے ہوئے ہیں چونکہ ایک سچویشن ایسی ہے. سو اس لیے ہم ساروں کو ایک ایسا کامن پوائنٹ تلاش کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ تعلیمی سرگرمیاں بھی جاری رہ سکیں اور جو اسٹوڈنٹس کے ڈیو انٹرسٹ اور ڈیو ان کے جو ریزرویشنز ہیں یا جو اپریہینشنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے. اور اس کے لیے جیسے میں نے گزارش کی, میرے پاس تو صرف یہی ایک آپشن تھا کہ میں جہاں پہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لرننگ مٹیریل لے جا سکتا ہوں اس کو لے کے جاؤں, اور جہاں پہ نہیں جا سکتا وہاں پہ اسی طرح کنونشنل مینز کے ساتھ ان کی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھوں. اور اسی کے لیے ایون ہم آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ایک ٹی وی چینل بھی آپریٹو کر لیں. اور ان ساری باتوں کے اوپر جو ایک ٹاپ پہ بات ہے جو ستی صاحب آپ کے ذریعے سے میں باقی لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, میں نے کچھ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر صاحبان سے بات بھی کی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو انفراسٹرکچر ہے, جو ریجنل نیٹ ورک ہے, وہ پورے تقریباً پاکستان میں ہے. بالکل صحیح. اور یہ جن ایریاز کے بچے, جس کی آپ فرض کریں ڈیرہ اسماعیل خان کی آپ نے بات کی, میرا ریجنل سینٹر ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں, گلگت بلتستان میں, گلگت میں, اسکردو میں میرا آفس ہے, گوادر میں ہے, اسی طرح باقی پاکستان کے حصوں میں ہے. کسی بھی یونیورسٹی کو اگر اس طرح سے ان بچوں کو لرننگ ریسورسز انیبل کرنے کے لیے میرے اس انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی مہیا کرنے کو تیار ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں ایک انٹرنیشنل اسی طرح سے ویبینار بھی کیا جس میں ایک سویڈن سے پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں ایک کمیونٹی پارٹیسپیشن موڈ میں بھی بیسیکلی آپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہر یونیورسٹی دوسری یونیورسٹی کو سپورٹ بھی کر رہی ہو. سو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے جس سے ہم ان بچوں کے جو جینون اس طرح کے ریزرویشنز ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ چند دن پہلے پریس کلب میں کچھ اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے کہا کہ جو ڈسٹنس لرننگ ہے, خصوص جو آن لائن لرننگ ہے اور جو اس سے پہلے وہ فزیکلی کلاس میں موجود ہوتے, اس میں ایک کوئی 90-10% کا انہوں نے یہ کیا کہ 90% ہم سیکھتے ہیں جب آپ فزیکلی ہمارے درمیان میں ٹیچرز ہوتے ہیں, اور پھر وہ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ ایگزامپل جو سیٹ کرتے ہیں یا ایگزامپلس کے ذریعے پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ آن لائن میں ہمیں سیکھنے کو بھی نہیں ملتا. اور پھر جب آن لائن ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, جو انہوں نے ابھی تک شو کیا کہ اس میں وہ ان کو کسی قسم کا بھی ابھی تک وہ جو ٹیکنالوجی کے ذریعے کرتے ہوئے وہ سیٹسفائی نہیں ہے. دوسری طرف کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس وقت غیر معمولی حالات ہیں, غیر معمولی فیصلے حکومت کو بھی کرنے پڑ رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن کا ابھی تک آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر کوئی ایسی چیز پلان سامنے آ رہا ہے, کیونکہ یہ کوئی پتہ نہیں ہے کووڈ کب تک جو ہے وہ سیٹسفائی کرے. اچھا, اس میں ایک بات آخری والی بات کا پہلے جواب دیتے ہوئے ستی صاحب, آج ہمارے پاس کچھ ایکسپرٹس تشریف لائے ہوئے تھے. پرائم منسٹر کی جو ٹاسک فورس ہیں ان کے کچھ ممبرز تھے, جو خصوصاً جو نالج اکانومی والی ٹاسک فورس ہے اس کے تھے. پروفیسر اقبال چودھری صاحب تشریف لائے تھے جو کامسٹیک کے چیئر بھی ہیں, ان سے بھی ہم بات کر رہے تھے. تو پروفیسر اقبال چودھری چونکہ ویرولوجی کے پروفیسر بھی ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جب ہم گفتگو کریں اور ہم پلان کریں تو ہم ایک پری پینڈیمک پلان کریں. بقول ان کے, انہوں نے کہیں لٹریچر میں کہیں سے کسی کی پریڈکشن انہوں نے کوٹ کی جس نے کہا کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 6 سال بعد شاید ہم کسی اور طرح کا ایک پینڈیمک جو ہے اس کو کنفرنٹ کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. لیکن ہم اس کو اگر دوسرے طرح سے ایک پازیٹیو کانوٹیشن میں دیکھیں تو ہمیں بیسیکلی اب ایسی چیزیں پلان کرنی چاہیے اس سے ایکسپیرینس کرتے ہوئے کہ ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کو کس طرح سے انیکٹ کرنا ہے ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے. ایجوکیشن کس طرح سے ہم نے انیبل رکھنی ہے, چونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن دو وہ سیکٹرز ہیں ستی صاحب جو جب بھی کوئی خدا نخواستہ کیٹاسٹرافی ہوتا ہے سب سے پہلے یہ افیکٹ ہوتے ہیں, اور انہی کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے اس دوران میں بھی. باقی لوازمات بھی چاہیے لیکن ان دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. سو میری گزارش یہ ہے, یہ دنیا بہرحال یہ یونیورسٹی 1974 میں بنی تھی, کیا اس وقت کبھی ڈسٹنس ایجوکیشن کا تصور تھا؟ بہت زیادہ دنیا میں بھی شاید بہت زیادہ نہیں تھا. لیکن ہر گزرتے سال کے ساتھ اور خصوصاً اس پچھلے ڈیکیڈ میں جب ٹیکنالوجی کی انڈکشن بہت زیادہ ہوئی ہر انوائرمنٹ میں اور پھر ایجوکیشن میں بھی, تو اوپن ڈسٹنس لرننگ کا فنامنا بہرحال بہت پروموٹ ہوا. MIT کا اوپن کورس ویئر کا فنامنا آج سے میرا خیال ہے کم و بیش کم از کم شاید 12-15 سال پرانا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں. اسی طرح باقی آئی لیگ یونیورسٹیوں نے اپنا کورس ورک اوپن رکھ دیا. ابھی کی اگر ہم بات کریں
Cambridge is offering her programs in an online mode. Yes. US کی بہت ساری یونیورسٹیاں انکلوڈنگ ہارورڈ دیز یونیورسٹیز آر آفرنگ کورسز ان آن لائن موڈ. سو ایک ہمیں اس مسکنسیپشن سے بھی باہر آنا ہے کہ جو آن لائن پڑھا رہا ہے وہ سب اسٹینڈرڈ ہے یا ڈی گریڈڈ ہے. فار ایگزامپل آج تو پاکستان کی بھی ساری یونیورسٹیاں آن لائن ایجوکیشن دے رہی ہیں. ضرورت اس امر کی ضرور ہے. اس کے ساتھ میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں پالیسی فریم ورک ضرور ڈیفائن کرنے چاہیے. بالکل صحیح. کہ اگر فیس ٹو فیس موڈ بھی تو کسی پیرامیٹرز کے ساتھ ایویلویٹ اور آڈٹ اور ٹریک ہو رہے ہیں, ہم اس کا بھی ایک ایسا اسٹینڈرڈ فریم ورک ڈیزائن کریں, کوالٹی ایشورنس فریم ورک ڈیزائن کریں جس سے یہ والی اپریہنشنس دور ہو جائیں. اور اسی کے ساتھ ایکولی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اسیسمنٹ میتھڈز بھی اس طرح سے ایوالو کریں جو اسٹوڈنٹس کی لرننگ ایکسٹینٹ کو میئر کر سکیں اس اوپن ڈسٹینس لرننگ موڈ میں بھی. اور آج بھی ہم نے اس پہ بہت گفتگو کی اور مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ کہ ہم ایک پازیٹیو اگر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس پہ ریسرچ کریں, R&D کریں تو یہ چیزیں انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گی. ڈو یو تھنک کہ یہ, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم ظاہر ہے پاکستان میں اس طرح کا پہلے اس طرح کی صورتحال نہیں آئی, تو فرسٹ ٹائم ٹیچرس کو بھی یعنی آن لائن جو ہے وہ پڑھانے کا کہا گیا. بہت سے ٹیچرز ایسے ہیں جو شاید انٹرنیٹ اس طریقے سے یوز نہیں کرتے تھے, ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کرتے تھے, ان کے لیے فرسٹ ٹائم آن لائن جا کے لیکچرز دینے شاید ان کے لیے بھی مشکل تھے. کیا HEC کو ریفریشر کورس اسی طرح ہونے چاہیے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے, ان ٹیچرس کو باقاعدہ طور پر اس کو یوز ٹو بنے گا؟ ہو سکتا ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ٹیچرز بھی ہیزیٹیٹ ہیں کہ وہ آن لائن لیکچرز نہیں دے پا رہے, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو شاید کمپلین. یہ درست ہے جی, دونوں پارٹنرز کو دیکھیں نا, یہ جو ایکو سسٹم ہے ایجوکیشن کا, اس کے یہ دو امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ممبرز. اور جب ہم میں تو ایک کروڈ سی مثال دیتا ہوں جو بہت حد تک اس پہ اس طرح فٹ تو نہیں ہوتی, کہ جو آپ نے کوئی بھی چیز ریڈیو کے لیے ریکارڈ کی تھی وہ ایسا اٹھا کے آپ ٹی وی پہ نہیں چلا سکیں گے. رائٹ. جو نیریشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, آپ کے جسچرز ڈفرینٹ ہوں گے. سو جس طرح سے میرا ایک استاد فیس ٹو فیس پڑھانے میں تجربہ رکھتا تھا, اس کو ایک دم اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ آن لائن موڈ میں پڑھائے تو بہرحال اس کے لیے بھی ایک چیلنج ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی چیلنج ہے. سو یہ ایک اڈیپٹیشن ہے جس میں اس لرننگ کرو کو ہم جتنا شارٹن کر سکیں اتنا زیادہ بہتر ہے. جہاں تک آپ نے ٹریننگ کی بات کی, یونیورسٹیوں نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے تحت بہرحال فیکلٹی ممبرز کی ٹریننگ کی ہیں. مثلا میں دیکھیں حالانکہ بہت بڑی ایک سیگمنٹ سے ڈیل کرتا ہوں, میں قریباً کوئی ایک سیمیسٹر میں 30 سے 35 ہزار ٹیوٹرز ارینج کرتا ہوں. میرے پاس اسٹوڈنٹ کی تعداد اسی طرح ملینز میں ہے. ہم نے ٹریننگ سیشن ارینج کیے ہیں, ہم نے اپنے فیکلٹی ممبرس کے ارینج کیے ہیں, پھر ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسی طرح سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. لیکن آبویسلی یہ چونکہ ایک دم سے ان یونیورسٹیوں پہ یہ ایک دم سے انفورس ہو گیا ایک طرح سے کہہ لیجیے. ہم چونکہ آلریڈی پریپیئرڈ تھے شاید اپنی ضرورت کی وجہ سے بھی اور ایک بہرحال اپنے ایک انٹرسٹ کی وجہ سے بھی, تو ہم ریلیٹیولی بہتر پوزیشن میں تھے. اور تبھی میں نے آپ سے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی انشاءاللہ ضرور اپنے جو پارٹنر انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کسی کو بھی جہاں سپورٹ کی ضرورت ہو. ہمارے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایک سینئر یعنی ٹیچرس, ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم لکیلی ہمیں وائس چانسلر ایسے ملے ہیں کہ جو IT سے ہی تھے اور انہوں نے پہلے سے ہی ایک کام شروع کیا ہوا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوا ہے ویسے؟ کیونکہ کووڈ کا تو شاید کسی کو علم نہیں تھا, لیکن آپ نے 2018-19 میں شاید آٹومیشن کی طرف جانا شروع کیا. ہاں جی, دیکھیے میں نے جیسے آپ سے کہا کہ آج کی دنیا میں آپ اپنے کچن ایکسیسریز سے شروع کر لیں. You cannot really deny the importance of this technology. اور ایجوکیشن کو ایکسیپشن نہیں ہے. اور خصوصاً جب اوپن ڈسٹینس لرننگ کی ہم بات کریں گے اور ملینز آف اسٹوڈنٹس کی بات کریں گے اور 54 کیمپسز کی بات کریں گے اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی بات کریں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آلریڈی کچھ لیٹ تھے. صحیح. ہم نے 2019 سے اس پہ کام کرنا شروع کیا. میری یونیورسٹی الحمدللہ ان ساری فیسلٹیز کے علاوہ انشاءاللہ مارچ 2021 میں اگلے سال تک اینڈ ٹو اینڈ آٹومیٹڈ فلی آٹومیٹڈ یونیورسٹی ہوگی, جس میں پورا جو ہمارا کیمپس مینجمنٹ سولوشن ان پلیس ہوگا, فائنانشیل بجٹنگ, فائنانشیل پلاننگ اور جو فائنانشیل ٹرانزیکشنز ہیں یہ ساری آٹومیٹڈ ہوں گی ایک کمپریہنسولی ڈیزائنڈ ERP کے ذریعے سے. وہ آج کل پروجیکٹ آن دا رول ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یونیورسٹی کا ایک بالکل نیا فیس جو ہے وہ اس دنیا کے سامنے پریزنٹ کر پائیں گے ود امپرووڈ لرننگ ایکسپیرینسز, ود امپرووڈ کوالٹی ایشورنس فریم ورکس. انشاءاللہ ہم بہتر طور پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سرو کر سکیں گے. یو ہیو بین ان ڈفرینٹ کنٹریز, آپ نے ان کی یونیورسٹیز کو بھی دیکھا. ڈسٹینس ڈیفینیٹلی اس وقت آپ ایک یونیورسٹی کو دیکھ رہے ہیں جو ایک ڈسٹینس لرننگ میں ایشیا کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. 2018 کے بعد سے 2020 تک کیا آپ نے اس میں ریفارمس لانے کی, مطلب کہاں پہ آپ نے کوشش کی اور کیسا آپ کو کہاں پہ ہرڈلز ہوئی, کہاں پہ آسانی رہیں,
ستی صاحب گزارش یہ ہے کہ میرا جاب رول ایسا ہے جس پہ میری ذمہ داری ہی ایک اسٹریٹجک پلان دینا ہے یونیورسٹی کو اور ان کالیگس کی مدد سے اور اپنے پارٹنرز کی مدد سے پھر اس پلان پہ کام کرنا ہے. ہم نے وہ پلان کیا الحمدللہ. اس میں چیلنجز آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں چیلنجز کی نوعیت کہاں پہ نہیں ہے کسی بھی طرح سے. عمومی حالات میں عام طور پہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کام کرتے ہوئے میں کہیں نہ کہیں بہرحال مشکلات پیش آتی ہیں, لیکن ایک سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ ان مشکلات اور ہرڈلز پہ قابو پاتے ہوئے اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے ان پہ کام کرے. اور میرا ایک بڑا فرم یقین ہے کہ جب آپ نیک نیتی سے کام کرتے ہیں اور ادارے کی بہتری کے لیے جب آپ کام کر رہے ہو تو ادارے کے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. مجھے ادارے کے اندر سے الحمدللہ کوئی چیلنج نہیں ہے, الحمدللہ ہمیں کوئی فائنینشیل چیلنج نہیں ہے, ہم ان ساری چیزوں کو بہتر انداز میں رول آؤٹ کر پا رہے ہیں. اور جو بات آپ نے کی انٹرنیشنلی, فار ایگزامپل یونیورسٹی آف لنڈن کے میرا خیال ہے 150 سے زیادہ پروگرامز ہیں جو آن لائن آفر کیے جا رہے ہیں. تو کیا یونیورسٹی آف لنڈن کی وہ ڈگری کو سیکنڈ ریٹڈ تھرڈ ریٹڈ ڈگری ہے؟ اوپن یونیورسٹی آف یو کے 1900 میرا خیال ہے 72 سے بنی ہوئی ہے. کوئی دنیا میں نہیں کہتا کہ وہ یونیورسٹی جو ہے وہ فرض کریں کوئی سب اسٹینڈرڈ ایجوکیشن دے رہی ہوگی. اور آج کی دنیا میں تو جو مطلب ہم کہہ لیں نا رینکنگ میں ٹاپ پہ یونیورسٹیاں ٹاپ 10 فار ایگزامپل بھی اگر ہم کاؤنٹ کر لیں تو آل آف دیز یونیورسٹیز آر آفرنگ پروگرامز ان این آن لائن موڈ. ڈیفینیٹلی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب اس بات سے باہر آنے کی ضرورت ہے کہ آن لائن ہے یا فیس ٹو فیس ہے. ہمیں اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم جس موڈ میں بھی پڑھا رہے ہیں ہم اسرٹن کریں کہ ہم ریلیونٹ ایجوکیشن بچوں کو دے رہے ہیں, ہم ایک سرٹن کوالٹی سٹینڈرڈز اور کوالٹی ایشورنس فریم ورک کو آبزرو کرتے ہوئے ان کو پڑھا رہے ہیں اور ایک اچھا انوویٹو مائنڈ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ گلوبل سٹیزن کی طرح سے اس کمیونٹی کو سرو کرے جا کے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کیمپسز اگر ہم بات کریں تو اوورآل پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یو اے ای شاید سعودی عرب میں بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ کہیں مزید بھی آپ کا پلان ہے کہ جہاں کہیں پاکستانیز ہیں یا ایون آپ کسی اور نیشن کو بھی کسی اور ملک کو بھی اٹریکٹ کرنا چاہیں گے؟ بڑی ریلیونٹ بات ہے. دیکھیے جب ہم اپنی فزیکل باؤنڈریز یعنی یہ جو والڈ کیمپسز کا کانسیپٹ ہے جب ہم اس میں ہیں ہی نہیں تھے تو ہمیں بہرحال اپنے پروگرامز کو ایک کمپیٹیٹیو موڈ میں لے جا کے اور ہمیں لوگوں کو آفر کرنا چاہیے. بالکل صحیح. یونیورسٹی پہلے ہمارا جو ایک کامن ویلتھ آف لرننگ کا MBA کا پروگرام ہے اس کو اور سرٹن فیو ادر پروگرامز کو ہم لوگ گلف اسٹیٹس میں اور کچھ ہمارے تھوڑے سے US میں اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس آلریڈی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تھے. میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا اس پہ کام نہیں کیا چونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ جو آج کی دنیا کی ضرورتیں ہیں تعلیمی نظام کے حوالے سے انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور جو خصوصاً ٹیکنالوجی ڈریون ہے ہمیں اس پہ کچھ کام کرنا چاہیے. کل ہی بلکہ میری ایک صاحب سے US میں بات ہوئی ہے, ایک ادارہ ہے جو یہ ان کی خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ایک ایگریمنٹ سائن کریں کہ وہ ہمارے کورسز کو US میں اور افریقن کنٹریز میں وہ وہاں سے اسٹوڈنٹس کو ہم رجسٹر کر سکیں. وہ ہم آج کل اس کی لیگیلٹیز اور اس کے لیگل فریم ورک پہ بات کر رہے ہیں. بٹ ونس ویل ہیو اے پرپزفلی ڈیزائنڈ LMS, اف ویل ہیو اے پرپزفلی ڈیزائنڈ اسیسمنٹ میکانزم ایز ویل, اور ہم لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ہماری یہ اسٹینڈرڈ کریکولم ہے, اپ ڈیٹڈ کریکولم ہے اور ہماری اسٹرینگس کیا ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے بینر کو دوسرے ممالک میں نہ پروموٹ کر سکیں. اور انشاءاللہ ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ اگلے 6 مہینے کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرامز کو اس کے انٹرنیشنل رجسٹریشن کو امپروو کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آخری جو پیغام آپ اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ریسٹ آف دی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو چیلنج اس وقت فیس بھی کر رہے ہیں, جو احتجاج بھی کر رہے ہیں, جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ HEC ان کے لیے کیا کرے گی, یونیورسٹیز کیا کریں گی, وائس چانسلر کیا کریں گے, آپ نے تو اپنی طرف سے ایک بہت بڑی یعنی آپشن بھی دے دیا کہ اگر باقی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, تو وہ آپ کے جو سب کیمپسز ہیں یا سینٹرز ہیں وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں. دیکھیے جی, میسج تو اور کوئی نہیں ماشاءاللہ آج کی دنیا میں اور خصوصاً جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلبہ طالبات ہیں, دیر میچور انف ریلی ٹو لک آفٹر دیئر اون انٹرسٹ. لیکن اس کرنٹ سچویشن میں جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا, ہم ساروں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو سچویشن جو درپیش ہے آج, یہ ایک ایسی غیر معمولی صورتحال ہے جس میں ہم ساروں کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور ہر کسی کو اپنی طرح کی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اس میں ہیلتھ ورکرز, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے پیرامیڈکس, دیکھیں نوئنگ دا فیکٹ کہ وہاں پہ بیماری موجود ہے وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں.
بالکل صحیح. آمین. یونیورسٹیوں کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک چیلنج درپیش ہے. ایک حل یہ ہے کہ ہم یونیورسٹیاں بند کر دیں, ہم اسکول بند کر دیں, ہم کالجز بند کر دیں. یونیورسٹیاں سم ہاؤ اپنے سارے کانسٹرینٹس کے باوجود, وہ فائنینشیل کانسٹرینٹس بھی ہیں, وہ HR کے کانسٹرینٹس بھی ہیں, وہ پریپیئرڈنس کے کانسٹرینٹس بھی ہیں, کسی طرح سے ان طلبہ طالبات کی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں. اس میں دقتیں بھی ہیں, اس سے ہم انکار نہیں کرتے, لیکن میری گزارش یہ ہے جو میں نے ہمیشہ بھی کہی ہے, احتجاج کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. صحیح ہے. سڑک بند کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جس بھی یونیورسٹی کے وہ بچے ہیں, آپ اپنے وائس چانسلر سے بات کیجئے, آپ اپنے اساتذہ کرام سے بات کیجئے. اور میں نہیں سمجھتا کہ استاد یا وائس چانسلر کبھی بھی یہ چاہے گا کہ اس کے بچے سڑک پہ کھڑے ہو کے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہوں. جو چیز ہمارے مینز میں, ہماری بساط میں ہے, ہم کیوں نہ چاہیں گے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکسٹینڈ کر سکیں. سو میری تو ابھی بھی گزارش ہے کہ ان بچوں کو بھی اس کے کیا ویز ہو سکتے ہیں کہ وہ کہیں ٹریول کر کے جا کے لیکچر فرض کریں لے لیں, کسی کے ہاں جا کے لے لیں, یا نہیں لے سکتے ہم اس کو سسپینڈ کر لیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. ہر مسئلے کا حل بہرحال نکالا جا سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے احتجاج مسئلے کا حل نہیں, چونکہ یہ احتجاج اس لیے ہونا, یا تو یونیورسٹیاں یا کوئی بھی ادارہ جان بوجھ کے یہ سچویشن پیدا کر رہا ہو. تو میری گزارش ہے کہ آئیے بیٹھ کے ایک دوسرے کی تعاون سے, ایک دوسرے کی مدد سے, جیسے میں نے کہا میرے کیمپسز یوز کیجئے. میں LMS کی فیسلٹی میں نے HEC کو کہا ہے کہ میں دینے کو تیار ہوں, آپ میرے سے لے لیجئے اور یونیورسٹیوں کو دے دیجئے. اٹس آل پبلک ایسیٹ, یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے. سو ہمیں ذاتیات سے ہٹ کے ایک نیشنل ایجنڈا کے ساتھ اور ایک کلیکٹیو سوچ کے ساتھ اس چیلنج سے میں سمجھتا ہوں نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے, اور اس میں سے اپرچونٹیز تلاش کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب ہم اس سے نکلیں تو ہم اس سے زیادہ بہتر ریفائنڈ کہہ لیں قوم کی طرح سے, اور ایک زیادہ اسٹیبلشڈ کہہ لیں سیٹ اپ کی طرح سے ہم دوبارہ سے پھر کھڑے ہوں. بالکل. ڈاکٹر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں, آخری کوشچن ہے کہ یہ کب تک ہم اس صورتحال سے نکل پائیں گے, کیونکہ مختلف طرح کی آراء تو موجود ہیں. کچھ کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ طور پر وہ اس مشکل سے نکل چکے ہیں. جی, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کب تک ہم؟ ستی صاحب ظاہر ہے اس پہ میں کو غیر ذمہ دارانہ رائے نہیں دینا چاہتا, لیکن جو فی الحال ایک پریویلنگ سچویشن ہے, اور جس میں کرو کی جو بھی ہمیں ایک نظر آ رہی ہے, اس کی جو کہہ لیں پیک کی طرف جو ٹرینڈ ہے, اس حساب سے میں نہیں سمجھتا کہ شاید اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں بھی ہم اس کو سبسائڈ ہوتا ہوا دیکھیں. اور جب یہ سبسائڈ ہونا بھی شروع ہوگی تو ظاہر ہے اس میں کچھ وقت لگے گا. آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں جہاں پہ ہزاروں میں اموات ہو رہی تھیں, اب وہ روزانہ اس میں خاصی کمی آئی ہے, کوئی 100 150 200 کے قریب ہو گئی ہے. اب آہستہ آہستہ سے انہوں نے اپنے آپریشنز کو ریوائیو کرنا شروع کیا ہے. تو اب دیکھیے نا کہ یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آنے کے بعد بھی ان کو خاصا وقت لگا, اور ابھی بھی آگے وقت لگے گا. میری وہاں پہ چونکہ ہم اوپن یونیورسٹی آف UK کے ساتھ کام کرتے ہیں, یونیورسٹی آف لیسٹر کے ساتھ ہم کچھ ہیں پروجیکٹس میں ہیں, تو وہ یونیورسٹیاں ابھی بھی بند ہیں, وہاں پہ آپریشنز نہیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلے اور اسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے آگے کو دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کریں, جو بھی آپریشن چل رہا ہے ان میں بہتری تلاش کر کے ہمیں میرا جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کوئی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تھی کہ اگلے 6 سال بعد کوئی, اللہ تعالیٰ خیریت رکھیں, بظاہر تو ان کا خیال یہی ہے. اور آپ کب تک اس پہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا جو TV ہے وہ بھی اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ہم جی انشاءاللہ ہمیں بڑی سپورٹ حاصل ہے شفقت محمود صاحب کی, جو ہمارے وزیر ہیں ہمارے ایجوکیشن کے. ٹیلی اسکول والا انیشیٹو بھی ہم ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. ابھی پھر جب یہ سچویشن ارائز ہوئی تو ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ ہمارے پاس ایک TV لائسنس ہمیں چینل کا مل چکا ہے, اور ہم آج کل اس کو آپریشنلائز کرنے کے موڈ میں ہیں. تو ان کی بھی ڈائریکشن ہے, اور ہم نے بھی اس چیلنج کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا ہے کہ ہمیں اس کو ایکسپیڈائٹڈ موڈ میں چلانا چاہیے. مجھے بہت امید ہے, اس کا اکوپمنٹ ہم پروکیور کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اکوپمنٹ پروکیورمنٹ میں بہرحال ایک وقت درکار ہوتا ہے. ہماری ایک ٹائم لائن ہے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں ہمیں اکوپمنٹ آ جاتا ہے. تو مین وائل میں جو میرے لوکل اینڈ پہ جو انفراسٹرکچر کی اپگریڈیشن ہے, کوئی HR اگر ہم نے رکھنا ہے, بینڈ وڈتھ پروکیور کرنی ہے, تو ایک رف ٹارگٹ ہے کہ ود ان نیکسٹ 3 to 4 months پرابیبلی انشاءاللہ ہم اپنا TV چینل جو ہے اس کا آغاز کر سکیں گے. بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب, وائس چانسلر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے. بڑی سیر حاصل گفتگو ہماری ہوئی کہ ایک تو یہ سب سے پہلے کہ یہ جو عالمی وبا ہے اس کی حقیقت ہے, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سی عوام میں یہ کہوں گا
کہ وہ شاید ابھی تک اس کی حقیقت کو پہچان نہیں سکی۔ دوسری طرف آن لائن کی جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹیز کے یعنی اسٹوڈنٹ جو ہیں، یعنی اسکولس ایجوکیشن الگ سے متاثر ہوئی ہے، یونیورسٹی الگ، کالجز الگ متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن آج کیونکہ ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے اور اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی اسکول ایجوکیشن کی، کہ اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، کہ ڈیفینیٹلی سب سے اہم جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن ہے، جس نے آگے یونیورسٹی تک اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، تو ہمارا اس طرف شاید وہ رویہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔